अस्सलाम वालेकुम, मैं आसन इकबाल हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी। आज मैं आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जनाब नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो इक़दामात उठाए गए उनकी एक झलक पेश करना चाहता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 2 हुकूमतें रहीं जिन्हें बदकिस्मती से अपना टेन्योर मुकम्मल करने नहीं दिया गया। पहली बार तकरीबन 2 साल बाद ख़त्म कर दी गई और दूसरी बार जनरल मुशर्रफ ने 2.25 साल बाद ख़त्म कर दी। हालांकि उस हुकूमत ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक एटमी ताकत की सूरत में पेश किया था। पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ साहब वो लीडर हैं कि जिन्होंने एक इकनॉमिक विज़न दिया, जिनकी सियासत और जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर बनी। उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द इससे पहले सियासत में नहीं था। इस सियासत में उन्हें कोई मौरूसी सियासत का सहारा हासिल नहीं था, बल्कि पाकिस्तान में जब वो सियासत में दाखिल हुए तो बहैसियत चीफ़ मिनिस्टर पंजाब जो 2 टर्म्स उन्हें मिली, उन्होंने अवामी फलाह बहबूद और मुल्की तरक्की के लिए अपनी क़यादत में जो कारनामे सर अंजाम दिए, उनको देखते हुए उन्हें मुल्क के दीगर सूबों में भी मकबूलियत मिली और वो एक मुल्कगीर लीडर बनकर उभरे और 1990 में उनकी हुकूमत 2/3 अक्सरियत से कायम हुई। और 1990-91 में उनकी हुकूमत ने जनूबी एशिया में पहली बार वो इकनॉमिक रिफॉर्म्स की कि जिन्हें बाद में भारत की हुकूमत ने 91-92 के बाद फॉलो किया, जबकि वहाँ पर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन रिफॉर्म्स में इकॉनमी को डीरेगुलेट करना, इकॉनमी की लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जैसे इक़दामात शामिल हैं। और उस वक्त पाकिस्तान के बारे में एक बार फिर ये उम्मीद पैदा हो चली थी कि पाकिस्तान शायद अब एशिया में एक नया टाइगर बनकर उभरेगा। उस वक्त हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बेशुमार मंसूबे शुरू किए, जिनमें मोटरवेज़ थीं, जिनमें नए एयरपोर्ट्स थे, जिसमें नई बंदरगाहें, टेली मवासलाती निज़ाम का नया जाल। और याद रहे कि ये नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत का पहला दौर था कि जिसमें साउथ एशिया में सेलुलर फ़ोन टेक्नोलॉजी को भारत से पहले ही मुतारिफ़ करा दिया गया था। इसके अलावा उनकी हुकूमत ने मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और मोटरवे के साथ मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने के मंसूबे शुरू किए, जिन्हें कि फिर उनकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद ही लपेट दिया गया। और मोटरवे जैसा मंसूबा भी इतना मुतनाज़ा बनाया गया, कभी 6 लेन्स कभी 4 लेन्स, और वो एक मोटरवे कि जिसको 16 अरब से कम लागत में मुकम्मल होना था, तकरीबन 2 ऐसे मंसूबों की लागत में इस पॉलिटिकल डिसकंटिन्यूटी की वजह से मुकम्मल हुई। इसी तरह उनके पहले दौर के इख्तिताम पर गाज़ी घरोता मंसूबे की बुनियाद रखी गई, जो कि पाकिस्तान का हाइडल प्रोजेक्ट था। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट का मंसूबा शुरू किया गया, जो कि एटमी सलाहियत के लिए मंसूबा था। और फार्म्स टू मार्केट रोड का सिलसिला, और पाकिस्तान में गरीब और नादार लोगों के लिए, बेरोज़गार लोगों के लिए सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट स्कीम और येलो कैप स्कीम थी, जिसने कि पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम करने का मौका दिया। और यही वो उनके इस तरह के और बेशुमार इक़दामात थे उनकी हुकूमत के, जिनकी वजह से उन्हें बेहद मकबूलियत मिली। लेकिन जब वो ये नई रिफॉर्म्स कर रहे थे तो उस वक्त के सदर, जो कि पुरानी कंट्रोल्ड इकॉनमी में देखते थे, और उस वक्त की जो तकरीबन तमाम पुरानी फ्यूडल क्लासेस थीं, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट विज़न और एक न्यू इकॉनमी के विज़न रखने वाले नए जनरेशन के लीडरशिप से ख़ाइफ़ होकर उन्होंने साजिश की और उस हुकूमत को ख़त्म कर दिया। यूँ पाकिस्तान की तरक्की का वो मोमेंटम, जिसे कि हमने भारत से पहले जनूबी एशिया में शुरू किया था, बरकरार रखा ना जा सका। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा कीमत से मुकम्मल किए गए बाद में, या फिर उन्हें ख़त्म कर दिया गया, जिससे मुल्क ने बहुत भारी कीमत अदा की। नवाज़ शरीफ साहब ने हिम्मत नहीं हारी, और जब उनकी हुकूमत को बरतरफ किया गया तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ आइनी और जमहूरी जद्दोजहद की। इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हुकूमत को बहाल किया, उस वक्त के सदर ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने इस फ़ैसले को कबूल नहीं किया। लिहाजा उन्होंने ये फ़ैसला किया कि दोबारा वो नए इलेक्शन की तरफ जाएं और ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान साहब का इस्तीफ़ा भी लें। जब नया इलेक्शन हुआ तो फिर चंद खुफिया हाथों ने उनको हुक्मरानी से रोकने के लिए कुछ साजिशों के जाल बिछाए
اور انہیں حکومت میں واپس آنے سے روکا گیا، لیکن انہوں نے ایک اپوزیشن لیڈر ہونے کی حیثیت سے 93 سے 96 ملک میں سرگرم کردار ادا کیا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ 97 میں دوبارہ ان کی حکومت کو 2/3 اکثریت ملی، اور جب وہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے ایک بار پھر فوری طور پر ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈالنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ ملک میں اکنامک ریفارمز کی گئیں، اور ان کا یہ دور حکومت تھا کہ جس میں سیکنڈ جنریشن آف اکنامک ریفارمز کی گئیں کہ جو آج تک جاری ہیں، جس میں پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو آزادی دی گئی، اٹانومی دی گئی، پاکستان کے فائنینشیل سیکٹر کو ریفارم کیا گیا، جتنے پاکستان کے قومی بینک تھے ان کو پروفیشنل مینجمنٹ کے تحت دیا گیا، سٹی بینک سے، بینک آف امریکہ سے، اور دنیا بھر میں جو پاکستانی اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز تھے انٹرنیشنل بینکس میں، انہیں مدعو کیا گیا، انہیں سرکاری بینکوں کا سربراہ بنایا گیا اور ان بینکس کو پروفیشنلائز کیا گیا۔ اسی طرح کیپٹل مارکیٹ ریفارمز کی گئیں، اور پھر جب پاکستان کو نیوکلیر ایکسپلوژن کے نتیجے میں سینکشنز کا نشانہ بنایا گیا تو پاکستان کو سیلف ریلائنس کے راستے پہ ڈالنے کے لیے پاکستان میں زرعی شعبے کے اندر بہت انقلابی اصلاحات کی گئیں، جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1.5 سال کے اندر پاکستان مکمل طور پر خود کفیل ہو چکا تھا۔ پاکستان چینی ایکسپورٹ کر رہا تھا، پاکستان گندم ایکسپورٹ کر رہا تھا، پاکستان ٹیکسٹائلز ایکسپورٹ کر رہا تھا، پاکستان رائس ایکسپورٹ کر رہا تھا، اور پاکستان فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ایکسپورٹ کر رہا تھا۔ ہم اس وقت بھارت کو چینی بھی ایکسپورٹ کر رہے تھے اور گندم بھی ایکسپورٹ کر رہے تھے، اور ہمیں اس وقت الزام دیا گیا کہ یہ غداری کر رہے ہیں، جبکہ چند ہی سالوں کے بعد جنرل مشرف کے دور میں پاکستان کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ ہم جہاں بھارت کو چینی ایکسپورٹ کرتے تھے، ہم اپنی ضرورت کی ہر چیز، کھانے کی ہر چیز بھارت سے امپورٹ کرنے پر مجبور ہو گئے، چاہے وہ چینی تھی، چاہے وہ گوشت تھا، چاہے وہ گندم تھی، اور کہا گیا کہ یہ حب الوطنی ہے۔ نواز شریف صاحب نے اسی دور حکومت میں پاکستان کو بدنام زمانہ 18ویں ترمیم سے پہلے، جو اس وقت ہم نے جس کے نتیجے میں 17ویں ترمیم ختم کی، اس وقت 8ویں ترمیم کو کہا جاتا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہے اور اس نے پارلیمنٹ کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے، تو 13ویں اور 14ویں ترمیم سے پاکستان میں وہ بدنام زمانہ 8ویں ترمیم کو ریورس کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی فلور کراسنگ کے لیے قانون بنایا گیا تاکہ پاکستان کی پالیٹکس سے یہ جو خرابی ہے، خطا، اس کا کلاکامہ ہو۔ اسی دور میں دنیا نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے عزم اور بہادری کے ساتھ پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا، اور اس کے بعد جو پابندیاں لگیں، جس طرح حکومت نے ان کا سامنا کیا کہ ملک میں کہیں نہ پیٹرول پمپ پہ لائن لگی، نہ کسی ضرورت کی چیز کی کمی ہوئی، اور 1 سال میں دنیا کو خیال تھا کہ شاید پاکستان ان پابندیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لیکن ہم نے ایک اچھی حکمت عملی اور اقتصادی منصوبہ بندی سے ان پابندیوں کا مقابلہ کیا، دنیا ان پابندیوں کو اٹھانے پہ مجبور ہوئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہم نے بھارت سے ایک امن کے معاہدے کا بھی آغاز کیا، اور لاہور پیس پروسیس وہ ماسٹر سٹروک تھا پاکستان کی ڈپلومیسی کا، کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ برابری کی بنیاد پر ہمیں، جب انڈیا کے پرائم منسٹر واجپئی لاہور آئے تو ایک ایسا ڈیکلریشن سائن کرنے کو ملا کہ جس میں لگتا تھا کہ 2 ساورن اینڈ ایکول اسٹیٹس مل کر امن قائم کر رہی ہیں، لیکن اس کے بعد جب کارگل کا واقعہ جنرل مشرف نے چھیڑا، اور اس کارگل کے واقعے پر اکاؤنٹیبلٹی کے خوف سے انہوں نے کو کر کے اس حکومت کو اپنے مینڈیٹ سے علیحدہ کر دیا یا اس کا تختہ الٹ دیا، تو اس سے پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے سیاہ دور کا آغاز ہوا۔ وہ پاکستان کے جس میں بلوچستان بھی قومی دھارے میں شامل تھا، وہ پاکستان جس میں سندھ اور اس وقت کا صوبہ سرحد اور پنجاب، پورا ملک ایک مضبوط وفاق کی طرح قائم تھا، پورے ملک میں کہیں دہشت گردی نہیں تھی، پورا ملک کے جو اقتصادی طور پر خود کفیل تھا، اس کے خلاف ایک کو کیا گیا، اور پھر اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو جھوٹ بولا گیا، اس جھوٹ کی نفی چند دنوں بعد جنرل مشرف نے خود اپنی زبان سے BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کر دی، جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر نواز شریف صاحب آپ کو برطرف نہ کرتے
تو کیا وہ بدستور وزیر اعظم ہوتے؟ تو جنرل مشرف نے کہا جی ہاں وہ بدستور وزیر اعظم ہوتے. تو گویا اگر جنرل مشرف کو ڈسمس نہ کیا جاتا تو نہ پاکستان میں وہ نام نہاد کرپشن ہوتی، نہ پاکستان کے وفاق کو کوئی خطرہ ہوتا، نہ پاکستان کوئی عالمی آئسولیشن کے اندر ڈپلومیسی میں گیا ہوتا. یہ سارے جھگڑے اس لیے پیدا ہوئے کہ جنرل مشرف کی نوکری چلی گئی تھی. ایک شخص کی نوکری نے ملک کو 12 سال میں کتنا پیچھے پھینک دیا. آج پاکستان دہشت گردی، آگ اور خون کے دریا سے گزر رہا ہے. 10 سالوں کے اندر اربوں ڈالر پاکستان میں آئے لیکن توانائی اور انفراسٹرکچر پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی. لہٰذا بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، بدترین گیس شیڈنگ ہے، بدترین ملک کی اقتصادیات میں جمود ہے. وہ اربوں ڈالر جو 9/11 کے بعد پاکستان کے خزانے میں آیا، بجائے اس کے کہ اس سے انسانی وسائل کو ترقی دی جاتی، بجائے اس سے کہ اس سے ملک کے اندر ایک جدید انفراسٹرکچر کھڑا کیا جاتا، اس کو ریئل اسٹیٹ اور سٹاک مارکیٹ کے اور بینکوں سے کنزیومر فائنینسنگ کے ایک نام نہاد ترقی کے بلبلے کے اندر جھونک کر وہ موقع ضائع کر دیا گیا. آج پاکستان ایک بار پھر ایک مضبوط قیادت چاہتا ہے جو اس ملک کے اندر ایک انقلاب لے کر آئے، ایک اکنامک ریولوشن لے کر آئے، جس کا پس منظر ایک جدید معیشت کے تصورات پہ مبنی ہو، جس کا ویژن مضبوط ہو، لیکن اس کے اندر حب الوطنی بھی ہو. ایسی حب الوطنی کہ اگر پاکستان کا مفاد آئے تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے تو وہ دنیا کے اس دباؤ کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اپنا سب کچھ پاکستان کے مفاد پہ قربان کر دے.